ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر رہنے والے ایک یہودی کی بیٹی کی شادی تھی۔ اس یہودی نے اپنی بیٹی کی شادی دور دراز شہروں اور گاؤں دیہات میں رہنے والے اپنے تمام دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، جان پہچان والوں کو دے دی۔ جس دن اس کی بیٹی کی شادی تھی، دور دراز سے سینکڑوں کی تعداد میں مہمان اس کے گھر آتے ہیں۔ ان تمام آنے والے مہمانوں میں عورتوں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ جب وہ عورتیں اس یہودی کے گھر میں داخل ہوئیں تو اس کے گھر میں موجود عورتوں سے انہوں نے پوچھا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا بہت نام سن رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے انہیں بھی شادی کی دعوت دی ہے؟ اس پر اس یہودی کے گھر کی عورتیں کہنے لگی، نہیں، ہم نے تو صرف یہودیوں کو دعوت دی ہے، ہم مذہب لوگوں کو دعوت دی ہے، ہم نے کسی مسلمان کو شادی کی دعوت نہیں دی۔ اس پر وہ یہودی عورتیں جو باہر سے آئی تھی وہ کہنے لگی، ہم نے خاتون جنت کا بڑا نام سن رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی شادی میں بلایا جائے تاکہ ہم انہیں دیکھ تو لیں، ان سے ملاقات تو کر لیں۔ اب لوگوں نے آپس میں چیمی گوئیاں کرنی شروع کر دی۔ ان لوگوں کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ خاتون جنت کو شادی میں بلایا جائے اور بلانے کے بعد ان کا، ان کے بابا کا اور ان کے مذہب کا مذاق اڑایا جائے۔ وہ یہودی عورتیں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ خاتون جنت اپنی زندگی کو کیسے غربت میں گزار رہی ہیں۔ ان کے گھر میں نہ کوئی خادم ہے، نہ کوئی لونڈی ہے، انہیں گھر کے تمام کام کاج خود ہی کرنے پڑتے ہیں، اور فاطمہ الزہرا کی غربت کا عالم یہ ہے کہ ان کے گھر پر کئی روز تک چولہا تک نہیں جلتا۔ اب ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اگر خاتون جنت کو ہم اس یہودی کی بیٹی کی شادی کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اگر شادی میں آتی ہیں تو ان کے پاس شادی میں آنے کے لیے پہننے کو نیا جوڑا نہیں ہوگا، اور جب وہ مجبوراً پرانے جوڑے پہن کر آئیں گی، ہم سب مل کر ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے بابا کا مذاق اڑائیں گے، ان کے دین کا مذاق اڑائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت ان لوگوں نے کہا خاتون جنت کو کسی طرح اس دعوت میں بلایا جائے۔ اب اس گھر کی عورتیں نہ چاہتے ہوئے بھی خاتون جنت کو دعوت دینے کے لیے جاتی ہیں۔ خاتون جنت نے کہا، میں آپ لوگوں کی دعوت کو قبول کرتی ہوں، میں انشاءاللہ دلہن کے حق میں دعا کر دوں گی، لیکن میں آ نہیں سکتی۔ ان لوگوں نے بہت اصرار کیا، خاتون جنت نے انکار کیا۔ اس پر ایک یہودی عورت کہنے لگی، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ دعوت کا قبول کرنا آپ کے بابا کی سنت مبارکہ ہے، پھر آپ آخر ہماری دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ آخرکار خاتون جنت نے جب یہ سنا، آپ نے اس یہودی کی بیٹی کی شادی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ ایک کام کریں، آپ آگے چلیں، میں کچھ دیر کے بعد حاضر ہوتی ہوں۔ اب وہ یہودی عورتیں خاتون جنت کے گھر سے نکلتی ہیں، یہودی کے گھر پہنچتی ہیں۔ وہ من ہی من میں مسکرا رہی تھی اور منصوبہ بنا رہی تھی کہ خاتون جنت جب آئیں گی، عام طور پر شادیوں میں پہن کر لوگ جس طرح کے جوڑے جاتے ہیں، فاطمہ کے پاس ایسا جوڑا تو نہیں ہے۔ وہ پرانا کپڑا پہن کر آئیں گی، وہ پیوند لگا کپڑا پہن کر آئیں گی، پھر ہم تمام عورتیں ان کو گھیریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے معاذ اللہ، ان کے بابا کا مذاق اڑائیں گے معاذ اللہ۔ یہاں عورتیں منصوبہ کر رہی تھی اور وہاں خاتون جنت اپنے گھر میں کشمکش میں تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں نے آخر اس کی دعوت کو قبول تو کر لیا، اب دعوت میں جاؤں تو بھلا جاؤں کیسے؟ واقعی میرے پاس کسی کی شادی میں پہن کر جانے کے لیے کوئی نیا جوڑا بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ خاتون جنت ابھی سوچ ہی رہی تھی، اچانک آپ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا، کون؟ جواب آیا، بیٹی فاطمہ، دروازہ کھولو، میں تمہارا بابا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتون جنت نے جب یہ سنا خوش ہو جاتی ہیں، آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ آپ نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے گھر کے دروازے کو کھولا اور ادب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک نیا جوڑا موجود تھا۔ خاتون جنت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ بیٹی، تم نے یہودی کی بیٹی کی شادی میں جانے کے لیے
دعوت کو قبول کر لیا ہے، اب میں تمہاری خاطر اس دعوت میں جانے کے لیے یہ نیا جوڑا لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس جوڑے کو لیا۔ آپ نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ خاتون جنت نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت جوڑا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ نے عرض کیا، بابا جان یہ جوڑا آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ، ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ یہودی عورتیں تمہارے پاس آئی تھی اور انہوں نے یہودی کی بیٹی کی شادی کی تمہیں دعوت دی ہے اور تم نے بھی ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، لیکن تمہارے پاس اس کی شادی میں پہن کر جانے کے لیے کوئی نیا جوڑا موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شادی میں جانے کے لیے تمہاری خاطر یہ نیا جوڑا بھیجا ہے۔ یہ جبرائیل جنت سے لے کر آئے ہیں، اس جوڑے کو پہن لو اور اسے پہن کر تم اس یہودی کی بیٹی کی شادی میں چلے جاؤ۔ خاتون جنت خوش ہو جاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خاتون جنت کا جوڑا زیب تن کرتی ہیں اور پھر تیار ہو کر اس یہودی کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں دور دراز سے آئی ہوئی یہودی عورتیں خاتون جنت کا انتظار کر رہی تھیں اور پوری طرح سے وہ تیار تھی کہ خاتون جنت جیسے ہی آئیں گی ہم چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گے اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ لیکن جب خاتون جنت اس یہودی کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو تمام عورتوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر کوئی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک سے ایک امیر زادیاں موجود تھی، ایک سے ایک دولت مندوں کی بیویاں اور بیٹیاں موجود تھیں، لیکن کسی کے جسم کے اوپر ایسا جوڑا نہ تھا جو جوڑا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بیٹی کو عطا فرمایا تھا۔ چاروں طرف سے عورتیں خاتون جنت کو گھیر لیتی ہیں، سب کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں، فاطمہ ہم بھی ایک سے ایک مہنگے کپڑے پہنتی ہیں، بڑے بڑے بازاروں سے کپڑے منگاتی ہیں، ہم تو لاکھوں خرچ کر کے جوڑے سلواتی ہیں، ہمارے کپڑوں میں بھی موتی لگے ہوتے ہیں، نگ لگے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کپڑوں کے موتی اور نگ کی چمک کپڑوں تک محدود رہتی ہے، لیکن تیرے کپڑے میں جو نگ لگے ہوئے ہیں، جو موتی لگے ہوئے ہیں، وہ تو ایسے چمکدار ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ جس نے پورا کمرہ ہی روشن کر دیا ہے۔ اے فاطمہ بتا کون سے بازار سے لے کر آئی ہے، کتنی قیمت کا لے کر آئی ہے، یہ تیری خاطر کون لے کر آیا ہے؟ خاتون جنت نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جوڑا میں نے کہیں سے نہیں خریدا ہے، بلکہ یہ جوڑا مجھے لا کر میرے بابا نے دیا ہے۔ اب عورتیں ایک زبان ہو کر کہتی ہیں، تیرے بابا یہ کپڑا کہاں سے لے کر آئے، ہمیں پوچھ کر بتا دینا۔ اس پر خاتون جنت کہتی ہیں، میرے بابا کو یہ جوڑا جبرائیل علیہ السلام نے لا کر دیا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ جبرائیل یہ جوڑا کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ اس پر خاتون جنت مسکرا کر کہتی ہیں، جبرائیل یہ جوڑا جنت سے لے کر آئے ہیں، یہ جوڑا اس یہودی کی بیٹی کی شادی میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جبرائیل کے ہاتھوں مجھ تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی عورتیں جب سنتی ہیں بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، اے فاطمہ کیا ہمیں بھی ایسا جوڑا مل سکتا ہے؟ آج تو نے جو جوڑا پہنا ہے ہم نے ایسا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیا ہمیں بھی ایسا جوڑا مل سکتا ہے؟ خاتون جنت کہتی ہیں، ہاں ہاں اگر تم بھی چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں جنت کا جوڑا عطا کرے، اللہ تمہیں بھی ضرور جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ دنیا میں نہ صحیح آخرت میں ضرور تمہیں جنت کے جوڑے ملیں گے۔ عورتیں کہتی ہیں، بھلا وہ کیسے؟ اس پر خاتون جنت کہتی ہیں، میرے بابا کا کلمہ پڑھ لو، میرے بابا کا دین قبول کر لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ تمہیں بھی یہ جنت کا جوڑا آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ جب خاتون جنت کی زبان سے ان عورتوں نے یہ سنا، آپ کی زبان میں وہ تاثیر تھی، آپ کے کلام میں وہ طاقت تھی کہ تمام یہودی عورتیں اپنے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فاطمہ اپنا ہاتھ بڑھا، ہم تیرے ہاتھ پر تیرے بابا کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، وہ عورتیں جو خاتون جنت کی غربت کا مذاق اڑانے کے منصوبے کر رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ جو خاتون جنت کے لیے اپنے دل میں عداوت رکھتی تھیں، اللہ نے ان سب کے دل میں خاتون جنت کے لیے محبت اور ادب پیدا کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، واقعی جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ انہیں کہیں بھی
کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں فرماتا۔ اللہ ہمیشہ انہیں عزت عطا کرتا ہے، سربلندی عطا فرماتا ہے۔ یہودی عورتیں اسلام کی دشمنی میں پیغمبر اسلام کی بیٹی کا مذاق اڑانے کے منصوبے کر رہی تھیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی لاج ایسے رکھی کہ جو مذاق اڑانے کا منصوبہ کر رہی تھیں وہ سب کے سب خاتون جنت کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ماؤں بہنوں اور بچیوں کو، تمام خواتین اسلام کو خاتون جنت کی سیرت کو اپنانے، ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، غیر محرم دوستوں کی دوستی سے بچائے، سوشل میڈیا کی برائی سے بچائے، اور میدان قیامت میں خاتون جنت کی چادر کا سایہ عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔